نصلي ونسلم على حبيبه الكريم العزيز الرؤوف الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. صدق الله العظيم. برکت کی نہیں کہ شریف پر جب آپ کو سیدنا اور سیدنا مولانا محمد اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 208 تک کا تشریف ہے. اس درس میں اسلام کا کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹا بھی حصہ، چاہے وہ مباح ہو، جائز مقایلتی ہو، مستحب ہو، سنت ہو، کوئی بھی ہو، اسلام کا اگر وہ حصہ ہے تو اس کو ایزی نہیں لینا چاہیے. اس کا احترام، اس کی عظمت اس لیے ریجیکٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ مستحب ہے نا، وہ مباح ہے نا. جیسے کہ جناب حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھیوں نے اونٹنی کی دودھ کو اور گوشت کو اپنے اوپر اس لیے حرام کر لیا تھا کہ موسیٰ کی شریعت میں وہ حرام ہے اور ہمارے محمد رسول اللہ شریعت محمدی میں وہ مباح ہے. تو گویا مباح کوالٹی کو انہوں نے ایزی سمجھا. اللہ پاک نے کہا کہ کریمہ کا دیا کہ ایمان والو اسلام میں کمپلیٹ کافر تھے، اور یہ جو تم کر رہے ہو کہ مباح کو تم ایزی سمجھ رہے ہو، یہ شیطانی سوچ ہے، یہ شیطانی فکر ہے. خطبات شیطان کی طرف سے قدموں کو نہ کرنا. بے شک شیطان کھلا دشمن ہے. اس سے خلاصہ یہی نکلا تھا کہ ہر جز و کل اسلام کا ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہر جز و کل ہمارے لیے قابل احترام ہے. ہر جگہ میں یہ بات آج بول رہا ہوں کہ تم ہمیں گاؤں ماتا کی عظمت پر سکھاؤ، تم ہمیں بھارت کی عظمت کو پر سکھاؤ. ہمارا اسلام جو ایک جھوٹی کو تکلیف دینے نہیں کہتا ہے. ہم پورے بھارت کو کیسے تکلیف دیں گے؟ ہم انسان کو کیسے تکلیف دے سکتے ہیں؟ جھوٹی کو بلا وجہ مارنے کا حکم نہیں ہے، مذہب اسلام سکھاتا ہے. اس لیے تم ہمیں نہیں سکھاؤ کہ ہم کیا کریں گے. ہم بلیور ہیں، ہم فالوور ہیں، ہم اللہ رسول کو مانتے ہیں، رحمۃ للعالمین کی شریعت کو مانتے ہیں. ہماری شریعت میں، ہمارے مذہب میں امن ہے، شانتی ہے، رحمت ہے، کرامت ہے، عظمت ہے، شرافت ہے، سب کچھ ہے. اس لیے نام کے مسلمانوں کو بیس مت بناؤ، کام کے مسلمانوں کو بیس بناؤ. جملہ اگر سمجھ گئے ہیں، کام کے مسلمانوں کو بیس بناؤ، نام کے مسلمانوں کو بیس بناؤ. مثال میں ہمیشہ دیتا ہوں، رسول اللہ ہے، سورہ جمعہ کے آیت نمبر 3 میں اتر رہی ہے وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ ابھی کچھ ایسے بھی ہیں جو اے صحابہ کرام کی جماعت تم سے وہ نہیں ملے ہیں لیکن ان کے لیے بھی یہ رسول ہیں. تو نبی کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ تو حضور کے بازو میں حضرت سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا کہ ان کی نسلوں سے ایک بچہ پیدا ہوگا فارس میں، جو شریعت اگر ثریا ستارے پر بھی پہنچ جائے گا تو وہ بچہ وہاں بھی اس کو حاصل کر لے گا. تاریخ گواہ ہے. ابو ہریرہ کی حدیث ہے، بخاری مسلم میں. ان کی تصدیق کرنے والے فرماتے ہیں کہ وہ فارسی نسل بچہ کون ہے؟ وہ امام اعظم سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، جن کے پیروکار ہم لوگ ہیں، حنفی کہلاتے ہیں. میں یہ واقعہ بیان کرنے سے واقعہ بتانا نہیں چاہ رہا ہوں، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نام کے مسلمان نہیں، کام کے مسلمان بنے تو سلمان کی نسلوں سے امام اعظم پیدا ہوتا ہے، اور اگر نام کے بنے تو سلمان رشدی پیدا ہوتا ہے. میں بس یہ بتانا چاہ رہا تھا. سلمان رشدی جیسا انسان اسلام کو بدنام کرنے کے لیے نام کا آج ہمارے پاس ایک مطلب بدنما داغ ہے. اسلام بدنما داغ ہے، سمجھ رہے؟ اللہ پاک ہم سب کو آپ کو بچائے. ابھی میں نے کہا کہ نام کے مسلمان اگر رہو گے تو جابر کا نام ظالم ہوتا ہے، لیکن اگر صحابی رسول کو تم نے کہہ دیا تو کافر ہو جاؤ. جابر ابن عبداللہ صحابی رسول کا نام جابر.
تو نام اگر دیکھتے ہیں تو ظالم مانا ہوتا ہے، کام دیکھتے ہیں تو صحابی مانا ہوتا ہے۔ اس لیے کام کے مسلمان ہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی اسلام میں احترام کی نگاہ سے دیکھی جانی چاہیے۔ ہمیں مت سکھاؤ بھارت ماتا کی جے، جے ہند، گو ماتا، یہ سب ہمیں مت سکھاؤ۔ اسلام نے سب کا ڈیٹیل بتا دیا ہے، سب کی تفصیل بتا دیا ہے، ان کا اسٹیٹس کیا ہے بتا دیا ہے۔ ارے ماں نہ ہو خالہ ہو تو ماں کا درجہ دیا ہے اسلام نے، باپ نہ ہو چچا ہو تو باپ کا درجہ دیا ہے اسلام نے۔ اتنا ڈیٹیل کس اسلام میں ہے؟ تو اپنی ماں کو، اپنی بیویوں کو گھر سے نکالو اور جانور کو ماں کا درجہ دو، یہ اسلام نہیں کہتا۔ ہر ایک کو اس کا اسٹیٹس بتاتا ہے، ہر ایک کو اس کا مقام بتاتا ہے، اس کی عظمت بتاتا ہے۔ ہمارے لیے ہماری ماں کا قدم جنت ہے، اور ہماری ماں کے لیے ان کی ماں کا قدم جنت ہے۔ اتنا بڑا ایک زبردست ہے، اس لیے ہمیں نہیں سکھاؤ۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا، یہ لوگوں اگر تم اتنی واضح دلائل آنے کے باوجود پھسل گئے، اسی سے کنٹینیو ہے درس۔ عبداللہ ابن سلام اور دیگر لوگوں کو سامنے لا کر اتنی واضح کہ ہم ایزی سے ایزی اسلام کی کسی کوالٹی کو ایزی نہیں سمجھنا بتاتے، ایزی نہیں سمجھنا، نہیں سمجھنا، پھر بھی اتنی ڈیٹیل اور تفصیل بتانے کے باوجود اگر پھسل گئے تو فاعلموا، یقین رکھنا، ان اللہ عزیز الحکیم، کہ بے شک اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے، اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ تم اگر ایزی سمجھ کر کے بھی، جیسے مثال دیا تھا نا، ارے وہ مباح ہے، مستحب ہے، یہ سب مستحب ہے، ایزی ہے، فرض اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ کس نے کہا ہے کہ فرض چھوڑ کر کے فاتحہ کرو؟ کس نے کہا نماز چھوڑ کر کے نیاز کرو؟ نہیں کہا۔ لیکن نیاز ہو یا فاتحہ ہو، یہ سب اسلامی کوالٹی ہے، یہ دیوی دیوتاؤں کی کوالٹی نہیں، اس لیے اس کو آپ اس طرح نگلیکٹ کرو گے تو پھر پھنس جاؤ۔ اسلام کی کسی بھی جز کو، کسی بھی حصے کو اسلام سے ریلیٹڈ ہے تو ایزی مت لو۔ اسلام کے طریقے بدل سکتے ہیں لیکن اسلام کا کی کوالٹی نہیں بدل سکتے، اس کی جو عظمت ہے، اس کا وقار اپنی جگہ مسلم ہے۔ اگر تم اتنی دلائل آنے کے باوجود پھسل گئے، فاعلموا، یقین رکھنا کہ بے شک اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اب پھر دیکھیے آگے، هل ينظرون الا ان ياتيهم الله، تو کیا وہ اس انتظار میں ہے؟ اب اللہ پیراگراف چینج کر رہا ہے، روح کو چینج کر رہا ہے۔ مومنوں کو وارن کرنے کے بعد ہم تو مان لیے، الحمدللہ سب کچھ مان لیے، اب کیا اب لوگ اس انتظار میں ہیں؟ تو لگتا ہے اپنی زبان پہ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے۔ کیا لوگ اس انتظار میں ہیں کہ ان کے پاس اللہ کا عذاب، اللہ کا حکم فرشتوں کے سایوں میں آئے یا بادلوں میں آئے؟ بادلوں مطلب یہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب لا دے فرشتوں کے ذریعے سے، یا فرشتوں کو خود بھیج کر کے تمہیں مسمار کر دے؟ کیا اس انتظار میں ہو؟ جب اتنا زبردست ایکسپلین نبی کر رہے ہیں، محمد کر رہے ہیں، میرا پیغمبر کر رہا ہے، میرا نبی کر رہا ہے، تو اب کیوں نہیں فالو کر رہے ہو؟ اب کیوں نہیں بلیو کر رہے ہو؟ کیوں نہیں مان رہے ہو؟ اب کس انتظار میں ہو؟ کیا میں عذاب کا بادل لا دوں یا فرشتوں کا عذاب کا فرشتہ بھیج دوں؟ تب تم مانو گے، جیسے میں نے قوم لوط پہ بھیجا اور نوح پر بھیجا، دیگر انبیاء کرام کی امتیوں پر بھیجا، ویسا عذاب تم چاہ رہے ہو، تب مانو گے۔ کھلی کتاب بن کر میرا نبی آیا ہوا ہے، کھلی کتاب بن کر کے میرا نبی آیا ہوا ہے، اور اپنی ذات کو، اپنی بات کو نہیں، بات بھی بول رہا ہے تو کہہ رہا ہے ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو اتنی وضاحت کرنے کے باوجود اب اس انتظار میں ہو کہ عذاب الہی آئے، فرشتوں کا عذاب کا فرشتہ آ جائے، یا سایوں میں اللہ تعالیٰ عذاب کو ڈال دے، وقضی الامر، فیصلہ فرما دیا جائے، اس انتظار میں ہو؟ نہیں، سنو بات، الی اللہ ترجع الامور، جو بھی سوچ رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو، جو بھی سوچو گے، جو بھی کرو گے، یہ سارے امور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ ایزی لو اللہ ہی کی طرف جائے گا، ڈیپ میں لو اللہ ہی کی طرف جائے گا، جو بھی کرو گے اللہ ترجع الامور، سارے معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اسی کی طرف رجوع ہوگی۔ اتنی وارن کے باوجود اللہ نے جنہیں قسمت میں
نبی پاک کی تابعداری رکھی تھی یا تابعداری؟ ابھی میں بتاؤں گا 5-10 منٹ کے بعد. اس نے نہ وہ صدیق کا مقام کیا 20 جماعت آخر جو 22 جماعت جمعہ کے روز جو ان کی تاریخ گئی تو تھوڑی سی میں بتاؤں گا آخری میں کہ تابعداری کا تصور دیکھیے اور اسلام میں مقام کیا ملتا ہے. خیر ایک آیت اور سن لیجیے پھر آپ کو آگے بتاؤں گا. آیت نمبر 210 ہو گیا. 211 دیکھیے. سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینۃ. اے حبیب مکرم بنی اسرائیل سے پوچھئے. اسرائیل کے بارے میں بتا چکا ہوں. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام یہ ہے. بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد. یعقوب کی اولاد فلسطین وغیرہ میں جہاں آباد ہے. یعقوب کی اولاد سے پوچھئے کم آتیناہم من آیۃ بینۃ. میں نے کتنی آیتیں انہیں دیا, کتنی نشانیاں انہیں دیا, کتنی واضح معجزات میں نے نبیوں کے ساتھ بھیجے, کتنی سب سے مطلب ہزاروں مطلب کتنے انبیاء کرام آئے بنی اسرائیل میں. وہ آپ تاریخ اسلام میں جب دیکھیں گے تو معلوم مطلب بہت ہی زیادہ ہے بنی اسرائیل. اور اسی وجہ سے یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے کفاروں نے جو نہیں مانا ہے اس کی اصل وجہ تو یہی کہ حضور علیہ السلام جس نسل سے تشریف لائے وہ ابراہیم کے اس بیٹے ہیں جس بیٹے کا نام اسماعیل ہے, اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے کا نام اسحاق ہے. اسحاق کی نسل جو ہے فلسطین وغیرہ میں آباد ہے, اور حضرت ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی نسل عرب میں آباد ہوئی. عرب کے کفاروں کی نیت یہ تھی, یعنی یہودیوں کی یہ نیت تھی کہ اسحاق میں جب سارے نبی آ رہے ہیں تو انہوں لاسٹ نبی بھی انہی میں آنا, تب ہم فالو کرتے. یہ سوچے ہوئے تھے, لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ نبی بھیجنا یہ اللہ کا کام ہے, تمہاری سوچ کا کام نہیں ہے. نبی کس کو بنائے گا, کس کو بھیجے گا وہ پتا نہیں. باپ کو نبوت دے دیتا, بیٹے کو نہیں دیتا, بیٹے کو دے دیتا, باپ کو نہیں دیتا. یہ اللہ پاک کا خود اللہ فرماتا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے گا, زیادہ جانتا ہے. تو تم اپنے نفس کی بنیاد پر نہیں. قرآن کہتا ہے نا فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمْ. آیت نمبر 88 میں دیکھیا کہ جب تمہارے پاس رسول آئے جو تیرے نفس کے خلاف تھے, تیرا نفس چاہ رہا تھا کہ اسحاق میں آئے ہیں, اسحاق کی نسلوں میں آئے, پر یہ آ گئے حضرت اسماعیل کی نسلوں میں. تو نفس کو جو دخل دیا ہے, نفس کو جو دخل دیا ہے ریجیکٹ کر دیا گیا ہے, اور تابعداری کو جو دخل دیا ہے نفس کو بھی شریعت کے تابع کر دیا ہے, وہ سلیکٹڈ بنتے ہیں, مقبول بنتے ہیں. بس اسی ریجیکٹڈ پہلو میں رہنے والوں کو کہہ رہا اے حبیب مکرم پوچھئے ان سے کہ ہم نے عطا کیا نا معجزات, ہم نے بنایا نا نبی, تو ہم نے بنایا, جس کو بنایا لے لیا اور بنانے والے کو بھول گئے. جس کو بنایا لے لیا. یہ سلسلہ رب نے قائم کیا تھا نا اسحاق میں بھی نسل نبوت کی نسلوں کو آباد کرنا, یہ اللہ نے قائم کیا تھا. تو آباد کو دیکھ لیا تم نے, آباد کرنے والے کو بھول گئے. تو اللہ کے رسول کو خاص طور پر فرما رہا اللہ اے حبیب فرمائیے ان سے پوچھئے, بنی اسرائیلیوں سے پوچھئے, یعقوب کی نسلوں اور اولادوں سے پوچھئے کہ ہم نے کتنے معجزات, کتنی واضح نشانیاں, کتنی آیتیں تمہیں دی. ان میں سب سے بڑی نعمت بن کر ذات محمد کو تمہارے سامنے رکھ دیا. سب سے بڑی نعمت. تم ٹھیک ہے سلیکٹڈ سے زیادہ سلیکٹڈ کو تو دیکھتے, رب پر تم رب کو بلیو کرتے ہو. بلیو کس بات کو بتاتا, بلیو کہتا ہے کہ بلیور آنکھ بند کر کے جس کو بلیو کر رہا ہے اس کو مان لے. یہی ہے بلیو کا صحیح پہلو. ڈسکس نہ کرے, ڈسکس کرنے کا نام بلیو نہیں. بلیو ماننے کا نام ہے, جھکنے کا نام ہے. تواضع, انکساری, تسلیم, رضا, سر خم کرنا, اس کا نام ہے بلیو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا معجزہ, سب سے بڑا معجزہ کیا, بلکہ سارے معجزات گنتیوں کے ہوا کرتے تھے. سب وہ سارے نبیوں کے معجزے آپ گن سکتے, شمار کر سکتے, لیکن رسول اللہ سر سے لے کے پاؤں تک آل ان آل سراپا معجزہ, سراپا معجزہ. اس کی چھوٹی سی مثال بتاؤں. حضرت عمر جب تشریف لائے ایمان لانے سے پہلے دار ارقم میں 39 لوگ ایمان لے آئے, اور ابو جہل کے کہنے پر ایسی تلوار لے کر وہ چلے تھے کہ مطلب یہ کہ ہوا کٹ جاتی تھی, ایسی تلوار تھی, اتنی تیز دھار تلوار لے کر گئے تھے نبی کو کاٹنے کے لیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا معجزہ والا خوبصورت چہرہ سامنے جب لاتے ہیں
تاریخ گواہ ہے کہ تلوار آج تک نہیں ملی ہے کہ کہاں گم ہو گئی. امام عمر جو لائے تو تقدیر نے پوچھا جو قتل کو لائے تھے وہ تلوار کدھر ہے؟ جو قتل کو لائے تھے وہ تلوار کدھر ہے؟ تو نبی پاک کا سراپا معجزہ ہے. انسان کو بلیو کرے مانا جا سکتا ہے. جانور، درندے، پرندے، وحوش، طیور، پتھر، نباتات، جمادات، حیوانات سب یکساں مصطفیٰ کے جمال پر ترانہ گائے، گنگنائے. یہ ذات کسی کی نہیں آج تک. تو ذات مصطفیٰ 174 میں سورہ مائدہ میں آپ دیکھیے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان. اے لوگوں، رسول کی ذات رب کی طرف سے برہان بن کر آئی ہے. اور برہان کہتے ہیں اس دلیل کو جسے کوئی دنیا میں نہیں کاٹ سکتا. اس دلیل کو بولتے ہیں برہان قطعی. برہان اس دلیل کو بولتے ہیں. تو نبی کی ذات اللہ کی دلیل، ذات مصطفیٰ اللہ کی دلیل. اسی لیے ولایت کو اگر پہچاننا ہونا کوئی ولی ہے، دھیان دیجیے گا، بڑی اہم بات بول رہا ہوں. اس کو قبول کیجیے گا اور محبت کی دنیا میں اس کو دین کی دنیا میں سجا کر رکھیے. اگر یہ کسی پر یہ بولتے ہیں اگر یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں بہت سارے یہاں تو بہت زیادہ بولتے ہیں. ارے ہاں، اگر مطلب یہ کہ ساس بہو کا جھگڑا حل کر دیے تو بس اللہ کے ولی ہو گئے، بہت پہنچے ہوئے. ہاں، تو ولی کو پہچاننا ہو تو سب سے آسان طریقہ بتا دوں، ان کے پیچھے بیٹھ کر کے درود شریف پڑھیں. اتنی زور سے وہ آپ کو ماریں گے کہ آپ قیامت تک پھر کبھی انشاءاللہ ایسا نہیں کریں گے کام. اور گارنٹیڈ آپ الحمدللہ خاتمہ بالخیر ہوگا. ولی بھی مار لگے گا، مار کر کے ڈانٹ کر بولیں گے صاحب میرے نبی کا نام میرے پیچھے لے رہا. یہ ولایت کی پہچان. ولی کو اگر پہچاننا اللہ شروع مت کے پہچاننا یہ جب کبھی دل آ جائے کہ واقعی اللہ والے پہچان والے، تو اس طرح سے نبی پر درود بھیجیے. وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ میرے آقا کا ذکر میرے پیچھے ہو. کیوں؟ جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں جب نور محمدی ڈالا گیا، کیونکہ آدم ہی کی اولاد سے تشریف لائے آقا، تو آقا کا بھی نور ڈالا گیا ان کی پشت میں. تو جب پشت میں ڈالا گیا تو اللہ پاک سے فرشتوں نے خاص اجازت مانگی، اے اللہ اس نور محمدی کی چمک کو دیکھ کر مجھے اجازت دے دے کہ ہم ان کے پیچھے پیچھے چلیں زندگی بھر. تو اللہ نے اجازت دے دی. تو جب فرشتے پیچھے پیچھے چل رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت بندے اور نبی حضرت آدم نے کہا اے اللہ میری کو شرم آ رہی ہے کہ فرشتے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، نوری فرشتے ہیں. ایسا کر کہ وہ جو نور پشت میں ہے وہ میرے انگوٹھے میں ڈال دے، وہ میرے انگوٹھے میں ڈال دے. اور جیسے ہی ڈالا تو اسی وقت حضرت آدم نے انگوٹھا چوما. آپ اس میں جانتے ہیں آپ مت جائیے، اور سب میں محبت کی بات ہے، جنت آپ کو حاصل کرنا ہے. آپ اس میں ادھر ادھر مت جائیں. آپ بادب اولاد ہیں الحمدللہ، بادب ہی رہیے. تو یہ بے ادبی کی وجہ سے جب انگوٹھے میں ڈالا تو اسی وقت چوم لیا چمکتے لیے. آج بھی دیکھیے کسی خوبصورت بچے کو دیکھتے ہیں تو باپ سے اجازت نہیں لیتے ہیں، بوسا لوں کیا، چوموں کیا، نہیں لیتے اور چومنے لگتے. تو خوبصورتی ہے. جب فرشتے دیکھ کر زیارت کر رہے تھے تو انگوٹھے لے کر کے چوم لیا. کہنا یہ ہے کہ ادب و احترام رسول پاک کی ذات کا ہر زاویے سے ہر خلق پر فرض ہے، عین فرض ہے، واجب قطعی ہے کہ کسی نے بھی اگر ذرہ برابر بھی عظمت مصطفیٰ کے حوالے سے ذرہ برابر بھی منہ پھیرا ہے، اللہ پاک سے ریجیکٹ کر دیا ہے. مقبولیت کی بنیاد ڈلتی ہے اعتراف عظمت مصطفیٰ میں. نبی پاک کی عظمت کے اقرار سے بنیاد ڈلتی ہے آپ کو وقار ملنے میں، عظمت. خیر، تو اب آپ دیکھیے تو سب سے بڑا معجزہ اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 211 میں کہ نبی پاک کا معجزہ ہے. آپ دیکھیے اس لیے بھی سنیے آگے اللہ سبحانہ فرماتا وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ. اے عرب کے کفاران، تم اپنے نفس کو دخل دیا ہے. سنو، جس نے بھی اللہ کی نعمت کو بدلا ہے بعد اس کے کہ اس کے پاس وہ نعمت آئی یعنی نعمت کی قدر نہ کیا ہے، تو سنو فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اللہ بہت سخت عذاب لینے والا ہے، سخت عذاب لینے والا ہے. یعنی اس آیت کریمہ میں نعمت اللہ کا تذکرہ ہے، اور نعمت اللہ سے مراد ذات رسول اللہ
اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیوں کہ تم بھٹک رہے تھے 650 برس تک، انسانیت بلک رہی تھی، در و دیوار سسک رہے تھے، ہوائیں پریشان تھی، سب کچھ اپنے میں سب پریشان تھے، کس کو سنائے، کوئی سننے والا نہیں، سب سنانے ہی کے لیے سرگرداں تھے، کوئی سننے والا نہیں. آپ تاریخ عرب کو پڑھے تو صرف آپ یہ پڑھے ہیں کہ وہاں عورتوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. آپ نہیں جانتے ہیں ماؤں کو ننگا کیا جاتا تھا، بڑی، کیونکہ بچیوں کو زندہ درگور کیا جانا اسی وقت ہوگا جب بچیاں پیدا ہو، اور بچیاں پیدا ہونے کے لیے ماں کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ ماں کا ہونا ضروری. تو ماؤں کو بھی وہاں لہو لہان کیا جاتا تھا، ان کی بے ادبی کی جاتی تھی. پیریڈس میں ہو جائے تو ایک روم میں بند کر دیا جاتا تھا، وہی پائخانہ کرو وہی کھانا کھاؤ. ایسا ظلم و بربریت، اور اس ظلم کو فخر سمجھا جاتا. عرب میں ننگا ناچ کھیلا جاتا تھا، ننگے طواف کیا کرتے تھے، اور اس کو شان، اس کو کلچر کا نام دے دیا گیا تھا. تو انسانیت نہیں، وہاں کے در و دیوار ایک دوسرے سے شکایت کرنے کی موڈ میں بھی نہیں رہتے تھے. کس سے شکایت کروں، کس کو کیا کہوں، کیسے کہوں. تو ایسی صورت میں اللہ پاک نے ذات محمدی کو نہ یہ کہ صرف انسانیت کے لیے نعمت بنا کر بھیجا، بلکہ خلق میں جو کوئی بھی مخلوق آتی ہے سب کے لیے نعمت بنا کر بھیجا، چاہے جمادات ہو، حیوانات ہو، سانس کی دنیا ہو، جو بھی نباتات کی دنیا ہو، جو بھی ہو، سب کے لیے نعمت بنا کر کے بھیجا ہے. اور جب اتنی بڑی نعمت جب رسول اللہ کی ذات تشریف لاتی ہے تو آپ نے تاریخ عرب کا مطالعہ کیا ہوگا کہ ہر بچے کی حقیقت یہ ہوتی ہے کہ پیدا ہوتے اس کو چت لٹایا جاتا ہے، چت لٹایا جاتا ہے، سمجھ رہے نا. لیکن رسول پاک جب تشریف لائے چت لٹا بھی رہی ہے حضرت آمنہ تو آپ الٹ جاتے ہیں. ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ، لیکن الٹ جاتے ہیں تو آپ عادت کے خلاف، معمول کے خلاف دیکھ کر کے، ظاہر ہے نبی الانبیاء کی ماں ہے تو کچھ تو فراست، بلکہ عالمال فراست بھی نہیں. تو حضرت آمنہ کہتی ہے یہ الگ ہی ہے، الگ ہی ہے. لیکن جب کچھ آواز کان پہ ٹکراتی ہے تو آپ جب اپنے کان کو نیچے لے جاتی ہیں اپنے بیٹے مقدس مصطفیٰ کے پاس، اس وقت آواز آتی ہے اپنے حبیب کہ میں چت لے کر کے نہیں، چت لے کر کے نہیں. بندہ جب جھک کر رب سے مانگتا ہے تو رب اٹھا دیتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے. وجہ ہے کہ آپ جھک کر کے کیوں مانگتے؟ رسول پاک پیدا ہوتے ہی مانگنے کا ڈھنگ سکھایا، اور پیدا ہوتے ہی امت کو مانگا. توجہ دے گا، امت کو مانگا، میری امت کو میرے حوالے کر دینا. یہ چھوٹا سا ننھا سا امت کو مانگ رہا ہے، اور اللہ پاک نے ریجیکٹ بھی نہیں فرمایا. حبیب ہم رسوا نہیں کریں گے. تاریخ عرب گواہ ہے کہ جب بچے سے یہ تصور ہے تو 40 سال کی پہلے کی پوری عمر آپ دیکھ لیجئے، خدا کی قسم عرب کا کوئی بھی مشورہ کا مقام نہیں ہوتا تھا جہاں رسول اللہ کی مہر نہ لگے. بڑے سے بڑے ایڈوائزر مصطفیٰ کو بنایا جاتا تھا، سب سے بڑا ایڈوائزر مشیر اعلیٰ نبی پاک کو بنایا جاتا تھا. اور ہر اختلاف میں، ہر زاویے سے بڑے بڑے، خود ہمارے ابو بکر صدیق کو ہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑے سے بڑے ہونے کے باوجود، لیکن سارے بڑوں نے ان کو بڑا کر دیا. تو آقا کی بچپن ہو یا بچپن ہو، آل ان آل امت کے لیے نعمت ہے. اب اتنی بڑی جب نعمت آئی تو اب اللہ پاک اپوزیشن سے کہتا ہے تم ننگے ناچنے کو اچھا سمجھ رہے تھے، بہو بیٹیوں کی جو عزت اور وقار کو بچا رہا ہے اس کو تم غلط سمجھ رہے ہو. تمہیں جو حرارت سے برودت دے رہا ہے، سختی سے آسانی دے رہا، اس کو تم ابھی تک تم سمجھے نہیں ہو. تو سنو، میں یبدل نعمت اللہ، جو میری اس نعمت کی قدر نہیں کرے گا فإن اللہ شدید العقاب، ہم سخت عذاب لیں گے. اور تاریخ نے دیکھا سخت عذاب لیا گیا، وہ بدر ہو، حنین ہو، احد ہو، خندق ہو، یہ سارے مقامات پر شکست و ریخت سے یہ لوگ مطلب دو چار ہوئے. اور بدر میں شکست ہوئی، حنین میں شکست ہوئی، احد میں شکست ہوئی. ان تمام مقامات پر کفاران عرب کو صرف اس بنیاد پر شکست ہوئی کہ اس رسالت کو نہیں مانا، خدا کی نعمت کو نہیں مانا. تو آیت جو ہے 211 ختم ہو گئی ہے. اب ذرا نعمت کی قدر پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کے حوالے سے 10 منٹ کا ذرا پہلو سنیے. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کے حوالے سے
کیونکہ یہ جو جمعہ گیا ہے ان کی بارگاہ میں مثال ثواب کے لیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم بشر ہیں الحمدللہ، اور امت کا اجماع یعنی اتفاق ہے، میجورٹی ہے پورے آل امت کا کہ افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق سیدنا ابو بکر صدیق، نبیوں کے بعد بشر میں سب سے اعلیٰ اور افضل تحقیق کے ساتھ ابو بکر صدیق کی ذات بشر میں، اور بھی مخلوق ہے نا 18,000 مخلوقات، لیکن ہم ان کو کیوں بیان کر رہے ہیں؟ توجہ دیجیے، پتھر نے بھی سلام کیا ہے نبی کو، لیکن ہم کبھی جلسہ پتھر نہیں کرتے، پتھر نہیں کرتے، کیونکہ پتھر نے سلام کیا، وہ پتھر کی معراج ہے، وہ ان کی عظمت ہے، لیکن اگر بشر نے اعتراف کیا ہے تو چونکہ ہم بھی اسی کیٹیگری میں اور ہر جنس ایک دوسرے جنس سے موانست رکھتا ہے، انس رکھتا ہے، اٹریکشن رکھتا ہے، اس لیے افضل البشر ہے وہ، تو ہم بھی بشر ہیں، تو ہماری عظمت، ہماری فضیلت، ہمارے وقار کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ افضل البشر مطلب ہماری انسانی کوالٹی میں افضل البشر کی شکل میں انسان کی افضلیت کا نام ابو بکر صدیق کی ذات پاک ہے۔ اب وجہ افضلیت کیا ہے؟ ایک لفظ میں سمجھیے، سورہ توبہ کے آیت نمبر 40 میں آپ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ایک ایسے صحابی ہیں جن کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت، بولے تو ایمان کی حالت میں رسول اللہ کو ماتھے کی آنکھ سے دیکھنا، ایمان کی حالت میں ماتھے کی آنکھ سے دیکھنا، اور اسی حالت میں ایمان کی حالت میں انتقال فرمانا۔ ابو بکر صدیق کی ذات پاک کی صحابیت جو ہے قرآن سے ثابت ہے، چنانچہ اللہ پاک فرماتا ہے الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، غار ثور، اذ یقول لصاحبہ، غار ثور میں جب یہ دونوں تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ اب تو کفار لگتا ہے ہم پر حملہ آور ہو جائیں گے، ہم پریشان اور یہ لہو لہان اور ایک دم عجیب سے سندلاخ وادی میں اور اس پر گھسے ہوئے ہیں، غار میں، غار ثور میں اس طرح گھسے ہوئے ہیں اور ایک دم بالکل یہ ہے وہ ہے، ایسا نہیں، ڈر اور خوف کا اظہار فرمایا۔ تو اس وقت فرمایا اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا تھا، یقول لصاحبہ، صاحب ہی اپنے ساتھی اپنے صاحب سے فرمایا، ابو بکر سے نہیں کہا، جملے پہ غور کریں، ابو بکر کا لفظ نہیں ہے، صدیق کا لفظ نہیں، صاحب کا لفظ ہے، اور صاحب صحابیت سے، تو مطلب ابو بکر صدیق کی صحابیت اللہ کی اترے ہوئے کلام میں زبان رسالت میں یعنی توحید اور رسالت سے ثابت ہے ابو بکر صدیق کی صحابیت۔ ابو بکر صدیق جس غار میں تشریف لے گئے تھے، نوٹ کیجئے گا، شواہد علامہ عبدالحق محدث دہلوی سے نقل کیا ہے، نوٹ کیجئے گا، اس تمام غار میں رسول اللہ کو کہا سرکار آپ پہلے باہر رہیے، ہم پہلے صاف ستھرا کر دیتے ہیں، اس کے بعد آپ تشریف لائیے، بس یہ فضیلت سمجھیے، اس کے بعد تشریف لائیے۔ چنانچہ آپ گئے۔ آج ہم کہتے ہیں اور ہم پر الزام ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فضول خرچی کرتے ہو، یہ کرتے ہو، وہ کرتے ہو۔ دلیل پکڑیے، محبت میں جو چیز ظاہر ہوتی ہے نا اسے فضول نہیں فضل کہا جاتا ہے، اسے فضل کہا جاتا ہے، فضول نہیں کہا جاتا ہے، نوٹ کیجیے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا کہے گا رسول آپ بیٹھے رہیے، جانتے ہیں اپنے ازار کو پھاڑ دیا۔ ازار پھاڑنے کا مطلب آپ اچھے سمجھ رہے ہیں، جملے میں فشق ازارہ یہی جملہ ہے مشکاہ شریف کہ اپنے ازار کو پھاڑ دیا، اور جتنے بھی سوراخ تھے غار میں سب سوراخ میں ازار کو کپڑے کو گول کرتے کرتے وہ سوراخ کو بند کر رہے تھے۔ جب بند کر رہے تھے نوٹ کیجئے گا کس کے لیے؟ ابو بکر کو خود معلوم ہے کہ یہ رسول تو وہ ہے جس کی حفاظت رب فرماتا ہے، لیکن ابو بکر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ جان رہے ہیں کہ میرے اوپر افضل البشر کا تاج پہنایا جائے گا، دنیا اپنے ماتھے کی آنکھ سے دیکھ لے کہ وجہ افضلیت کیا ہے، افضلیت کی وجہ کیا ہے۔ ابو بکر صدیق نے جب سارے سوراخ کو بند کر دیا تو دو سوراخ باقی رہا۔ جب دو سوراخ باقی رہا تو نوٹ کیجیے گا اپنے پاؤں کو پھیلا دیتے ہیں دونوں، اور پاؤں کو پھیلانے کے بعد اپنے پاؤں کی موٹی انگلی کو سوراخ میں ڈال دیتے ہیں، دونوں موٹی انگلی، اور اس کے بعد کہتے ہیں تعال یا رسول اللہ، تشریف لائیے یا رسول اللہ، ہم نے سب ایک دم کلین کر دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آ کر کے سو جاتے، دھیان دیجیے، تشریف آرام فرما ہے،
اس کے بعد دفعتاً دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کا جغرافیہ شکل جو ہے بدلتی جا رہی ہے، پیلے پڑ جا رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک اٹھے اور اٹھنے کے بعد ارشاد فرمایا ابو بکر یہ تغیرات وجہ، یہ چہرے کے تغیرات کیوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام آواز آتی ہے سرکار میں نے کیا. تو ابو بکر پوچھتے ہیں میں نے کیا، کس کی آواز آئی؟ فوراً اپنے پاؤں کو ہٹاتے ہیں، اس پاؤں سے ایک سانپ نکلتا ہے. وہ سانپ آ کر کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. سرکار ان سے مت پوچھیے میں نے یہ کام کیا اور کیوں کیا ہے، آپ سنیے. میں 10,000 پہلے، ہزاروں سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واعظ کی ایک محفل میں بیٹھا، میں دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا. موسیٰ نے اپنی کتاب میں کہا تھا کہ سنو میں ایک نبی کے بارے میں تجھے بتاتا ہوں جن کی شان یہ ہے، جن کی شان یہ ہے. توریت میں ان کی شان بتا رہے تھے اور ان کی شانوں میں سے ایک شان یہ بھی بتایا تھا کہ قوم کی تکلیف کی وجہ سے وہ ہجرت کر کے جائیں گے اور ایک غار میں وہ جا کر کے تشریف فرما ہوں گے. بس میں نے اسی وقت اللہ سے دعا کیا تھا اے اللہ مجھے اس نبی کے غار کے آنے تک میری عمر کو سلامت رکھنا. تو مولا نے میری دعا کو قبول کیا. ابو بکر مجھے اس دعا کی قبولیت سے روکنا چاہ رہے تھے، اس لیے میں نے مارا ہے یا رسول اللہ، اب جو بھی آپ سزا دیں دے دیں. سرکار مسکراتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ٹھیک ہے. اس پر پھر لعاب دہن ابو بکر کے کاٹے ہوئے پر ڈسے ہوئے پر ڈالا. ابو بکر صدیق بھی ٹھیک ہو گئے اور اس کے بعد کہا ابو بکر پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے؟ ہاں مجھے بھی پیاس لگی ہے. یا رسول اللہ کہاں سے لاؤں؟ کہیں سے لانے کی ضرورت نہیں، جس پتھر پہ ہو اس پتھر کے نیچے دے، جس پتھر پہ ہو اس پتھر کے نیچے دے. رب العالمین نے تمہاری خاطر غار ثور سے جنت تک نہریں رواں کر دیا ہے. جنت کی نہر کو غار ثور تک رواں کر دیا ہے. پیاس لگ رہی ہے پی لے، اس کے نیچے دے پانی ہے. وجہ افضلیت اب تو سمجھ میں آ گئی ہوگی. ابو بکر صدیق کی وجہ افضلیت کیا؟ ہماری روح ہے، نسل بشریت، نسل آدمیت، قیامت تک کی مرہون منت ہے حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ. ابو بکر صدیق کی عظمت پوچھنا ہو علی سے پوچھو، سادات سے پوچھو، مشائخ سے پوچھو، اہل بیت سے پوچھو. وہ سید ہی نہیں ہو سکتا جو صدیق اکبر کا اعتراف نہ کرے، جو ابو بکر صدیق کی عظمت کا اعتراف نہ کرے. وہ مشائخ ہی نہیں ہو سکتا جو ابو بکر کو نہ مانے. کیونکہ ابو بکر صدیق کے بارے میں نبی حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی ابو بکر صدیق اور عمر پر علی کو فضیلت دے گا میں اسے 80 کوڑے لگاؤں گا. علی فرماتے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کی عظمت کو سمجھیے، ان کی فضیلت کو سمجھیے، ان کے وقار کو سمجھیے. ان کا وقار صرف بس ان کے وقار کی وجہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عظمت کی وجہ جب سب نے ٹھکرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سچے نے مانا. قرآن کی دوسری آیت سورہ زمر میں آیت نمبر 33 میں اور نمبر 24 کی فرسٹ آیت کریمہ میں ہے کہ دوسری آیت کریمہ الذی جاء بالصدق، رسول جب توحید کا اعلان کرے، رسول جب صدق کا اعلان کرے تو صدق بہ، ابو بکر صدیق نے ان کی تصدیق کیا. سب نے ٹھکرایا ابو بکر نے مانا، سب نے ٹھکرایا ابو بکر نے مانا. خلاصہ یہ کہ ابو بکر صدیق کی فضیلت کا راز قدم مصطفیٰ، احترام نبوت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا کامل اعتراف ہے. دعا کہ اللہ تعالیٰ سب کو یہ سمجھنے کی توفیق